جنت کا بنانے باغ جنت کا بنانے باغ جنت کا تجھے مہمان آیا ہے بنانے باغ جنت کا تجھے مہمان آیا ہے بنانے باغ جنت کا تجھے مہمان آیا ہے تیرا بیٹا چگل کے حافظ قرآن آیا ہے۔ اور آخری مصرع سماعت فرما لیں، نیکیوں میں اضافہ کر لیں اور محبت کے ساتھ کہہ دوں سبحان اللہ۔ یقیناً جگمگائے گی یقیناً جگمگائے گی یقیناً جگمگائے گی تمہاری قبر کی دنیا یقیناً جگمگائے گی تمہاری قبر کی دنیا یقیناً جگمگائے گی تمہاری قبر کی دنیا یقیناً جگمگائے لحد کے واسطے بن کر لحد کے واسطے بن کر کہ روشن دان آیا ہے لحد کے واسطے بن کر کہ روشن دان آیا ہے زمانے میں تیری عزت بڑھانے شان آیا ہے زمانے میں تیری عزت بڑھانے شان آیا ہے تیرا بیٹا جو جل کے حافظ قرآن آیا اس کے بعد مفتی کی نظر سے استقبال کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مشرق اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت منبر رسول پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد رضا مصباحی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ وقت تو نہیں ہے میرے بولنے کا لیکن حضرت صاحب حکم ہے میں کچھ منٹوں کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے آپ نے ابھی دستار بندی کا پرکیف منظر اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمایا اللہ رب العزت
ان بچوں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی اللہ رب العزت انہیں سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج جس محفل میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں وہ ایسی بابرکت محفل ہے کہ جن محفل میں آج تو حافظ قرآن کے سروں پر دستار باندھی گئی ہے اور یہ وہ دستار ہے اور آج یہ وہ دولہا بنے ہیں کہ یہ کوئی معمولی دولہا نہیں ہے. یہ وہ دولہا ہے کہ جن کی عزت اور جن کا وقار، جن کی عظمت، جن کا شرف دنیا میں بھی انشاءاللہ انہیں آگے رکھے گا اور کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ رب العزت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں بھی تو ان کو ترقی ہوگی لیکن قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، کہ پڑھتا جاؤ اور آگے بڑھتا جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں. یہ دولہا کوئی دنیا کے دولہا نہیں ہے صرف کہ جس کو چند دن کی خوشی حاصل ہوئی، مسرت حاصل ہوئی، بس ختم نہیں. یہ وہ دولہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کی عزت، دنیا میں بھی ان کا عظمت و وقار اور کل قیامت کے دن ان کی تو عظمت ہوگی، ان کا تو وقار ہوگا، ان کی تو عظمتوں کے جو ہیں جھنڈے لگائے جائیں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے سروں پر بھی تاج رکھا جائے گا. ان کے والدین کے سروں پر بھی تاج رکھا جائے گا. قرآن کریم کی جس مقدس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے پہلی وحی نازل ہوئی. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. آج ہم اور آپ اپنی حالت اور اپنے معاشرے، اپنے سماج کا جائزہ لیں اور اپنے حالات دیکھیں کہ جو قوم، کہ جس قوم پر جو کتاب نازل ہوئی، جو قرآن کریم نازل ہوا، اس قرآن کریم کو نازل ہونے والے آپ دیکھیں کہ پہلی قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کا حکم دے کر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دے کر اللہ رب العزت جو ہے بتا رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. آج مسلمانوں کی تعلیم کتنی پیچھے ہے اور کتنی پرسنٹیج ہے اتنا ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے. جیسے جیسے سماج کا اور معاشرے کا جائزہ لیا جاتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کا عالم یہ تھا کہ جس قوم کی کتاب نازل ہو رہی ہے وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، پہلی آیت ہی نازل
نہیں اقرا فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، آگے فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تعلیم کا بھی ذکر کیا اور پڑھائی کا بھی ذکر کیا. 5 مرتبہ ان 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے پڑھائی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اور تعلیم تو تعلیم، پڑھائی تو پڑھائی، پڑھائی کا جو ذریعہ ہے یعنی قلم جس کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اسی میں قرآن کا بھی ذکر فرما دیا، کتابت کا بھی ذکر فرما دیا اور تعلیم کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور ساتھ میں تعلیم کا جس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے ادوات تعلیم یعنی قلم کا بھی ذکر فرمایا. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ قرآن کریم اور اس مذہب اسلام تعلیم پر کتنا زور دیتا ہے، پڑھائی پر کتنی جو ہے تاکید کی گئی ہے، لیکن جتنی زیادہ تاکید اور جتنا زیادہ زور دیا گیا ہے آج ہماری قوم مسلم تعلیم میں اتنی ہی پیچھے رہتا ہے. آپ اندازہ لگائیں قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیتیں ہیں 5 آیتیں، اس میں سب سے پہلی آیت اس میں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا، پڑھیے. اور ان 5 آیتوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم کا بھی ذکر ہوا. اور علم کے ساتھ ساتھ علم جس چیز سے حاصل ہوتا جو ادوات علم ہے یعنی قلم، اس قلم کا بھی ذکر کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام تعلیم سے روکتا نہیں ہے بلکہ مذہب اسلام کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم ہے. اسی لیے اپنے بچوں کو تعلیم دیں، قرآن کریم سے قریب کریں، کیونکہ تعلیم یہ قرآن کریم کی وہ تعلیم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ مال والا ہے، تم میں سب سے بہتر دولت والا ہے. آج ہم نے بہتری کا معیار ہی الگ بنا لیا. آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی کو شہرت مل گئی تو وہ بہت ترقی یافتہ ہے، بڑا بہتر شخص ہے. مال آ گیا، دولت آ گئی تو بڑا بہتر شخص ہے، بڑا ترقی یافتہ شخص ہے. قرآن کی نظر میں، شریعت کی نظر میں ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مال حاصل کر لیا، دولت حاصل کر لی، شہرت حاصل کر لی، طاقت حاصل کر لی. اور قرآن کی نظر میں اگر کوئی کامیاب ہے، شریعت کی نظر میں کوئی کامیاب ہے تو سرکار مصطفیٰ علیہ السلام نے جس کو بہتر کہا ہے آپ نے سنا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اگر کامیابی اگر حاصل کرتی ہے. اور دوسری قرآن کریم کی آیت آپ پڑھیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں. کہیں آپ نہیں دیکھو گے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ کامیابی پیسے کا نام ہے، کامیابی دولت حاصل کرنے کا نام ہے، کامیابی شہرت اور عزت حاصل کرنے کا نام ہے، کامیابی طاقت حاصل کرنے کا نام ہے. کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. شریعت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اگر کوئی کامیاب ہے تو کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا رہا اور صاف ستھری زندگی گزار کر اپنی آخرت کو سنور کر دیا. اور یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور کامیاب زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، تقوی کی زندگی بغیر قرآن کے حاصل نہیں ہو سکتی، بغیر قرآن کریم کے علم کے نہیں آ سکتی. قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں وہ علماء ہی ہیں، علم والے ہی ہیں. جب تک حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں. جب تک جو ہے جائز و ناجائز کی اسے تمیز نہیں ہوگی، جب تک وہ انسان پرہیزگار نہیں بن سکتا. اگر پرہیزگاری حاصل کرنی ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو ہمیں قرآن کریم کو سینوں سے لگانا ہے.
قرآن کریم کو ہمیں اپنانا ہوگا. قرآن کریم کی توجہ سے آپ خود بھی پڑھیے, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے, بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے قریب کیجیے, بچیوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کریے. قرآن کریم کے حوالے سے بہت سے احادیث ہیں, آپ نے سنی بھی, اور مجھ سے بعد ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی شاداب مصباحی صاحب قبلہ بھی آپ کے سامنے بہترین انشاءاللہ خطاب کریں گے. جو ہے بہت سی حدیثیں حافظ قرآن کے بارے میں آئی ہیں, عالم دین کے بارے میں آئی ہیں. ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قرآن کریم کو حفظ کر لے, یاد کرے, اور اس کے حلال کو حلال سمجھے, اس کے حرام کو حرام جانے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ادخل اللہ بہ الجنہ, اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور فرماتے ہیں اس کے 10 گھر والوں میں سے ایسے لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, اگر وہ نہ ہوتا تو وہ جہنم میں جاتے. لیکن یہ حافظ قرآن آئے گا کہ جس کی بدولت اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کی جہنم سے نجات مل جائے گی, جیسے ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم ضروری ہوئی تھی, لیکن اس حافظ قرآن کی بدولت وہ جنت میں چلے جائے گا. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, دینی تعلیم سے قریب کریں, کم سے کم اتنا تو پڑھائی دے کہ وہ اپنی نماز کو درست کرے. بڑا افسوس ہوتا ہے 40 50 60 سال 70 سال کے ہو گئے لیکن ڈھنگ سے نماز نہیں آتی, ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھنا آتا. ہم کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ, پیسہ دولت یہ ترقی نام نہیں ہے, کامیابی کا نام نہیں ہے. تعلیم حاصل کریں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, بچیوں کو تعلیم دیں, خاص کر خصوصی طور پر بچیوں کی بھی پرواہ کریں کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیسا ماحول چل رہا ہے آج ہمارے سماج کا, آج معاشرے کا. آج غیر لوگ ہماری بچیوں کے جو ہے ایمان اور عقیدے کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. درندے آج ان کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر موڑ پر درندہ بیٹھا ہے ہماری بچیوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے. آج ہمیں اپنی بچیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, ان کے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے, اور ان کے ایمان کی حفاظت ایسے نہیں ہو سکتی جب تک کہ انہیں ہم دین کی تعلیم سے آراستہ نہ کرتے. ہم نے اپنی بچیوں کو اسکول کالج میں خوب پڑھائے, اسکول کالج میں تو بھیجا, ڈگریاں کرا دی, ہائی اسکول کرا دیا, انٹر کرا دیا, بی اے کرا دیا, لیکن ہم نے ان کے ایمان کی پرواہ نہ کی, ہم نے ان کے عقیدے کی پرواہ نہ کی. ہم نے ان کو سیدہ فاطمہ کی سیرت نہ پڑھائی, سیدہ عائشہ کی سیرت نہ پڑھائی, امہات المومنین کی ہم نے انہیں کہانیاں نہ سنائی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج غیروں نے ہماری بچیوں پر نگاہیں اٹھانا شروع کر دی. ان کے ایمان کے جو ہے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے ایمان کو ڈگمگا دیے. اس کی نتیجہ آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے آج انہیں دنیاوی تعلیم تو دی ہے لیکن ہم نے دین کی تعلیم سے انہیں کوڑا رکھا ہے. مسلمانوں آج ہمیں جاگنا ہوگا, ہمیں آج بیدار ہونا ہوگا, ہمیں بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کی دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا تاکہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے بھی دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے, ان کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے, ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. اور جب ایک بچی پڑھے گی, ایک بچہ پڑھے گا, ادھر سماج کو سدھارے گا, اور بچی پڑھے گی تو پورے خاندان کو سدھارے گی. آج دونوں طریقوں سے ہمیں سوچنا ہے. یہ نہیں کہ صرف بچے کو پڑھایا اور بچی سے پڑھائی کرانا شروع کر دی, کمائی کرانا شروع کر دی. نہیں, جس طریقے سے آج بد مذہب ہمارے نوجوانوں کا شکار کر رہے ہیں, ان کے ایمان و عقیدے سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسی طریقے سے آج غیر لوگ ہماری عزتوں پر بھی جو ہے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہماری عزتوں سے کھلواڑ کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ضروری ہے کہ آج ہمیں بیدار ہونا پڑے گا, ہمیں نگاہیں کھولنی پڑے گی, اور اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم و تربیت سے ہمیں آراستہ کرنا ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت اس مختصر سی گفتگو کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.